الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ Zakah expenditures are only for the poor and for the needy, and for those employed to collect zakah, and for bringing hearts together for Islam, and for freeing captives or slaves, and for those in debt, and for the cause of Allah, and for the stranded traveler, an obligation imposed by Allah, and Allah is knowing and wise. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. مومنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ O you who have believed, indeed many of the scholars and the monks devour the wealth of people unjustly and avert them from the way of Allah. And those who hoard gold and silver and spend it not in the way of Allah, give them tidings of a painful punishment. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ They have taken their scholars and monks as lords besides Allah, and also the Messiah, the son of Mary. And they were not commanded except to worship one God. There is no deity except Him. Exalted is He above whatever they associate with Him. اب لوگوں کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنا دماغ، اپنا دل، آپ ایک دن یہ دماغ بھی فیل ہو جائے گا، یہ ہارٹ کا بھی فیل ہو جائے گا، تو دل اور دماغ کے اوپر نہیں چلنا، اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پہ چلنا ہے، اور اس کو غور فکر سے سنیں، اور اپنا کنسپٹ جو آدمی جتنے بھی لوگ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے حکم سامنے ہے ہی نہیں، تو اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ یہ سارے انسانوں کے لیے پوری دنیا، پورا قرآن، تو پورا قرآن آپ اگر سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو اگر آپ 60-70
1000 چکر بھی پوری دنیا کے گھوم لیں گے اور سب لوگوں سے مل لیں گے، ویسے تو اتنا ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس 60-70 سال کی زندگی ہے، تو آپ دنیا کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس کے تانے بانے، نہ آخرت کو سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ نے قرآن سن لیا اپنی زبان میں اچھی طرح سے تو پھر آپ کو دنیا بھی سمجھ میں آ جائے گی، آخرت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ لوگ یوں کیوں کر رہے ہیں اور لوگ یوں کیوں کر رہے ہیں۔ تو اکثر لوگ خیالات کے پیچھے چلتے ہیں یا دل کی خواہشوں کے پیچھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ساتھ کاپی پیسٹ کر دوں گا۔